فلائٹ 93 اپنے مقررہ وقت سے 40 منٹ لیٹ تھی اور یونائیٹڈ ایئر لائنز کا بوئنگ 557 نیو یارک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر کھڑا اپنے ٹیک آف کا انتظار کر رہا تھا۔ فرسٹ کلاس کی 6 قطاروں میں 4 ارب نژاد شہری بیٹھے تھے جن کے پاس صرف ون وے ٹکٹ تھا، یعنی انہوں نے واپسی کا ٹکٹ نہیں خریدا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک رات قبل عربی میں تحریر کردہ ایک دستاویز کا مطالعہ کیا تھا جس میں انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو تمام فتنوں سے دور رکھیں، خود کو جدوجہد کے لیے تیار کریں اور اللہ کی راہ میں جان دینے کے اپنے عہد کو یاد رکھیں۔ مصنف ٹام میک ملن اپنی کتاب فلائٹ 93 دی سٹوری آف دی آفٹر میتھ اینڈ دی لیگیسی آف امریکن کرج میں لکھتے ہیں، اتنی باریک بینی سے اس منصوبے پر تیاری کے باوجود القاعدہ نے اس امکان پر غور نہیں کیا تھا کہ پرواز میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ افراد جس منصوبے پر عمل پیرا تھے وہ سب سے پہلے سنہ 1996 میں افغانستان کے پہاڑوں میں بنایا گیا تھا اور اگلے کئی سالوں میں اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ ہائی جیکنگ کے لیے جن 4 پروازوں کا انتخاب کیا گیا تھا وہ سب اس صبح 7:45 اور 8:10 کے درمیان ٹیک آف کرنے والی تھیں۔ یہ بھی طے پایا تھا کہ جہاز کے ٹیک آف کے 15 منٹ بعد ہی ہائی جیکنگ شروع ہو جائے گی۔ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق اور وقت پر ہوتا تو چاروں طیارے ایک ایک کر کے بڑی بڑی عمارتوں سے ٹکرا جاتے اور امریکی سیاستدانوں اور عسکری قیادت کو سوچنے کا وقت بھی نہ ملتا۔ طیاروں کو کاکپٹ میں دخل اندازی کے بارے میں مطلع کیا گیا۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کے ریکارڈ کے مطابق ٹھیک صبح 8:49 پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے فلائٹ 93 کے کیپٹن جیسن ڈال اور فرسٹ آفیسر لیروئے ہومر کو بتایا کہ وہ رن وے 4 سے ٹیک آف کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ بعد فرسٹ کلاس میں اپنے سیٹوں پر بیٹھے عرب نژاد زیاد الجرہ، احمد الحزنوی، احمد النعمہ اور سعید الغامدی نے اپنے آپ کو مشن کے لیے تیار کیا۔ تاریخ 11 ستمبر 2001 تھی اور دن تھا منگل کا۔ بالآخر چند ہی سیکنڈ میں فلائٹ 93 فضا میں تھی۔ طیارہ تقریباً خالی تھا۔ 182 مسافروں کی گنجائش والے طیارے میں کل 33 مسافر بیٹھے تھے۔ اسی دن صبح ٹھیک 8:03 پر ایک طیارہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا گیا۔ اس نے فلک بوس عمارت کی 93 اور 99 منزل کے درمیان ایک بہت بڑا سوراخ بنا دیا۔ ابھی لوگ سمجھ ہی پا رہے تھا کہ کیا ہوا ہے کہ 17 منٹ بعد 9:03 پر دوسرا طیارہ جنوبی ٹاور سے ٹکرایا اور امریکی انتظامیہ کو احساس ہوا کہ امریکہ حملے کی زد میں ہے۔ صبح 9:19 پر یونائیٹڈ فلائٹ ڈسپچر 8 بیلنگر نے علاقے میں اڑنے والے 16 طیاروں کو پہلی وارننگ ان الفاظ میں جاری کی گئی: کاکپٹ میں کسی قسم کی دخل اندازی سے ہوشیار رہیں۔ نیو یارک میں 2 طیارے ٹریڈ سینٹر کی عمارت سے ٹکرا گئے ہیں۔ پرواز کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ فلائٹ 93 کو یہ پیغام صبح 9:24 پر موصول ہوا۔ صبح 9:26 کیپٹن ڈال نے بیلنگر کو جواب دیا: ایڈ کنفرم لیٹسٹ میسج۔ ٹھیک 2 منٹ بعد یعنی 9:28 پر فلائٹ 93 کے کاکپٹ کے دروازے کے باہر ایک شور سنائی دیا جس کی آواز ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بھی سانی فلائٹ 93 میں موجود اور سروں پر سرخ سکارف پہنے چاروں ہائی جیکر تیزی سے اپنی نشستوں سے اٹھ گئے۔ وہ 9:28 پر کاکپٹ میں داخل ہوئے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ اسی لمحے جہاز 30 سیکنڈ کے مختصر وقت میں 680 فٹ تک کی بلندی کھو بیٹھا۔ اسی وقت کلیولینڈ کے ایئر ٹریفک کنٹرول نے سنا: میڈے، گنٹ آؤٹ آف ہیئر، یہاں سے نکل جاؤ۔ 30 سیکنڈ بعد یہی جملہ 3 بار سنا گیا: یہاں سے نکل جاؤ۔ پس منظر میں جدوجہد کی مدھم آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ یہ ممکن ہے کہ ڈال ہومر نے دانستہ طور پر مائکروفون کا بٹن دبا رکھا تھا تاکہ ایئر ٹریفک کنٹرول روم میں موجود لوگ یہ سوان سکیں کہ طیارے کے کاکپٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ مچل زوکوف اپنی کتاب فال اینڈ رائز دی سٹوری آف 9/11 میں لکھتے ہیں: اگلے 90 سیکنڈز میں کلیولینڈ ایئر ٹریفک کنٹرولر جان ورتھ نے طیارے سے رابطہ کرنے کی 7 کوششیں کی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ کچھ دیر بعد انہیں اس کی وجہ معلوم ہوئی۔ 9:31 پر ایک نامعلوم شخص نے بھاری سانس لیتے ہوئے عجیب لہجے میں بولنا شروع کیا۔ یہ پیغام جہاز میں بیٹھے مسافروں کے لیے تھا لیکن ایئر ٹریفک کنٹرول والوں نے بھی اسے سانا۔ پیغام تھا: خواتین و حضرات، کپتان کو سنیں، برائے مہربانی بیٹھ جائیں اور بیٹھے رہیں، طیارے میں بم موجود ہے۔ یہ آواز 4 میں سے ایک ہائی جیکر زیاد الجرہ کی تھی جو اس وقت تک فلائٹ 93 کا کنٹرول سنبھال چکے تھے۔ ان اڑیوں کی طرح جہاز کو نیچے لایا گیا۔ اب جرہ نے فلائٹ 93 کا رخ واشنگٹن کی طرف موڑ دیا۔
وہ صبح 9:39 پر طیارے کو 40,000 فٹ کی بلندی پر لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جہاز کو کسی اناڑی پائلٹ کی طرح نیچے لانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے صبح 9:33 پر کاکپٹ میں موجود ایک خاتون کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، پلیز 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 مجھے تکلیف نہ دیں، او خدایا۔ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ آواز ممکنہ طور پر فرسٹ کلاس میں تعینات خاتون کریو ممبر ڈیبی ویلش وانڈا گرین کی تھی۔ 9/11 حملوں سے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ اس حملے میں چاروں جہازوں پر قبضے ہائی جیکنگ کے لیے پہلے جہاز کے عملے میں شامل خواتین پر تشدد سے کیا گیا۔ 9:35 پر ایک خاتون کی آواز دوبارہ سنائی دی کہ میں مرنا نہیں چاہتی۔ ایک ہائی جیکر، غالباً غامدی السید کی آواز سنائی دی، سب کچھ ٹھیک ہے، میں نے ختم کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جس کے بعد عملے کی ان خاتون رکن کی کوئی آواز نہیں سنی دی۔ ممکن ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہو۔ ہوائی جہاز کے عملے کی خاتون رکن سینڈی بریڈشا نے سب سے پہلے یونائیٹڈ ایئر لائنز کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ 9:35 پر انہوں نے سان فرانسسکو کے مینٹیننس آفس میں 33 اوروم میں لگے فون سے مینیجر سے رابطہ کیا اور کہا کہ حملہ آوروں نے کاکپٹ پر قبضہ کر لیا۔ باقی تمام مسافروں کو طیارے کے عقبی حصے میں لایا گیا ہے۔ سینڈی 6 منٹ تک لائن پر رہی۔ مینیجر کے مطابق ان کی آواز حیرت انگیز طور پر بہت پرسکون تھی۔ ٹام میک ملن لکھتے ہیں کہ اس دوران مارک بنگھم نے اپنی والدہ کو فون کیا۔ میں مارک بنگھم، وہ شاید اتنا دباؤ میں تھے کہ انہوں نے اپنا پورا نام لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں اس وقت سان فرانسسکو جانے والے ہوائی جہاز میں ہوں۔ 3 افراد نے طیارے کو ہائی جیک کر لیا ہے اور اب یہ جہاز اور ہم سب مسافر بھی انہیں کے رحم و کرم پر ہیں۔ ان ہائی جیکروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بم ہے۔ مارک کی والدہ ایلس نے ان سے پوچھا، مارک وہ کون لوگ ہیں؟ مارک نے اس سوال کا جواب نہیں دیا لیکن کہا کہ آپ کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں بالکل درست ہے۔ 9:39 پر جرا نے ایک مرتبہ پھر اعلان کرنے کی کوشش کی۔ اس بار ان کے آواز پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھی۔ جرا کی اس دوسری کوشش یعنی اس اعلان کو اس مرتبہ ایئر ٹریفک کنٹرول نے بھی سراہا۔ اب سب سے اس وقت جہاز کا کپتان مخاطب ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں۔ ہمارے پاس اس جہاز پر بم ہے اور ہم واپس ایئرپورٹ کی جانب جا رہے ہیں۔ ہمارے کا اچھے مطالبات ہیں، تو برائے مہربانی اب خاموش رہیں۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز کے طیارے میں موجود مسافروں اور عملے کو اویریزون ایئر فونس نامی خصوصی فون کی مدد سے زمین پر رابطے کی سہولت فراہم کی گئی۔ جہاز کے ہائی جیک ہونے کے 30 منٹ کے اندر جہاز میں سوار 12 مسافروں نے جہاز میں مختلف مقامات پر نصب ایئر فونس کی مدد سے زمین پر 35 فون کالز کی، مگر ان میں سے 20 کو تو فوری طور پر منقطع کر دیا گیا، لیکن 15 کالز پر مسافروں کا زمین پر رابطہ ہو گیا۔ ان کالز کی مدد سے بہت حد تک یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ اس وقت فلائٹ 93 پر ہو کیا رہا تھا۔ سب سے پہلے 9:30 بجے ٹام برنٹ نے کیلیفورنیا میں اپنی اہلیہ سے رابطہ کیا۔ اپنی کتاب دی اونلی پلان ان دی سکائی میں گریٹ ایم گراف لکھتے ہیں کہ ڈیانا نے پوچھا، ٹام کیا اب ٹھیک ہیں؟ ٹام نے جواب دیا، نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، میں ایک ایسے طیارے پر ہوں جسے ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ ہائی جیکروں نے ایک شخص کو چاقو مارا ہے اور اب بتا رہے ہیں کہ طیارے میں ایک بم نصب ہے۔ تم بغیر کوئی وقت ضائع کیے انتظامیہ سے رابطہ کرو اور انہیں اس بارے میں آگاہ کرو۔ تاہم دوسری جانب جیسے ہی کلیولینڈ ایئر ٹریفک نے زیاد الجرہ کا اعلان سانا فوراً جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے، یونائیٹڈ 93 ہماری بات کا جواب دیں، ہم یہ جان چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس فلائٹ میں بم ہے، کیا آپ ہمیں سوان سکتے ہیں؟ ہمیں جواب دیں۔ یونائیٹڈ 93 جواب دیں لیکن ایئر ٹریفک کنٹرول کو کوئی جواب نہیں ملا۔ مگر ایئر کنٹرولر جان ورتھ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت پیدا ہوا جب رات 9:42 پر فیڈرل ایویئیشن ایڈمنسٹریشن نے امریکی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے تمام دیگر طیاروں کو قریبی ہوائی اڈوں پر فوری طور پر اتر جانے کا حکم دیا۔ تمام طیاروں نے تو جان ورتھ کی آواز کو سانا اور جلد ہی لینڈ کرنے لگے، لیکن اوہایو کے اوپر سے پرواز کرنے والی پرواز 93 پر ان کی آواز اور الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
اور اس پرواز نے واشنگٹن ڈی سی کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ اب تک امریکی عوام اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ فلائٹ 93 تو وائٹ ہاؤس کی جانب پھر یہ کیپٹل ہل کی جانب جا رہی تھی۔ مچل زوکوف لکھتے ہیں کہ کیپٹل ہل میں ایک پولیس افسر چیختا ہوا ہال میں بھاگا، ایک طیارہ ہماری جانب آ رہا ہے، باہر نکلو، اس جگہ کو خالی کر دو۔ یہ سوان کر خواتین بنا جوتوں کے ننگے پاؤں باہر کی جانب بھاگیں۔ خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کانگریس کے کچھ ارکان درخت کے نیچے جمع ہونے لگے۔ مسلح پولیس افسران امریکی سینیٹ کے رہنماؤں کو سرد جنگ کے دور میں بنائے جانے والے بنکروں میں لے گئے۔ صبح 9:53 پر زیاد الجرہ اور سعید الغامدی کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ جہاز میں سوار مسافر بھی ان کے اس اقدام کے خلاف بغاوت پر آتر سکتے ہیں۔ کاکپٹ کے باہر کھڑے احمد الزنوی اور احمد النامی نے انہیں بتایا تھا کہ کس طرح مسافر مسلسل فون کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں گھور رہے ہیں۔ جرہ جانتے تھے کہ انہیں اپنے ہدف تک پہنچنے میں ابھی مزید آدھا گھنٹہ لگے گا۔ ٹام میک ملن لکھتے ہیں کہ بغاوت کرنے والے تمام مسافر جہاز کے درمیانی حصہ میں جمع تھے۔ فلائٹ اٹینڈنٹ سینڈی بریڈشا جہاز کے عقبی پچھلے حصے میں پانی گرم کر رہی تھی تاکہ اسے ہائی جیکروں پر پھینکا جا سکے۔ کچھ تفتیش کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ کھانے کی ٹرالی کو کاکپٹ پر حملے کو دوران حملے کے لیے بھی استعمال کیے جانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ جب ٹام برنٹ کی اہلیہ نے ان سے پوچھا، کیا تم لوگ حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو؟ برنٹ کا جواب تھا، ہاں چلو، اب وقت آ گیا ہے، حملہ کرتے ہیں۔ اس دوران طیارہ 40,000 فٹ کی بلندی سے 20,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ زیاد الجرہ کو اسے اڑانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ جرہ 9/11 کے ہائی جیکروں میں واحد ایک ایسے فرد تھے کہ جن کے پاس کمرشل پائلٹ کا لائسنس نہیں تھا، اور انہوں نے جہاز اڑانے کی تربیت میں دوسروں کے مقابلے میں کم وقت گزارا تھا۔ اس دوران مسافروں میں ہائی جیکروں کے خلاف مزاحمت کے لیے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ ٹام میک ملن لکھتے ہیں کہ ٹام برنٹ نے فون پر اپنی اہلیہ ڈینا کو بتایا کہ وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ڈینا نے پوچھا، تمہاری مدد کون کر رہا ہے؟ ٹام نے کہا، بہت سے لوگ، ہمارا ایک گروپ ہے۔ ایک اور مسافر تیریمی گلک نے کہا، میرے جیسے 3 ذہین لوگ اس وقت جہاز میں ہیں۔ ہم یہاں موجود ہائی جیکروں میں سے ایک فرد پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کس چیز کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے۔ میرے پاس اب بھی وہ بٹر نائف ہے جو ناشتے کے ساتھ ہمیں جہاز میں دیا گیا تھا۔ ٹوڈ بیمر نے لیزا جیفرسن سے بھی کہا، ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مسافروں کی جانب سے ہائی جیکروں پر حملہ ٹھیک 9:57 پر شروع ہوا بازی کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی غیر مسلح مسافروں نے دوران پرواز ہائی جیکروں پر اس طرح حملہ نہیں کیا تھا۔ ایم گراف لکھتے ہیں کہ اس وقت الزبتھ وینیو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ فون لائن پر تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کاکپٹ میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، مجھے بھی جانا چاہیے، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ ساتھ ہی سینڈی بریڈشا نے بھی اپنے شوہر سے کہا، ہر کوئی ہائی جیکروں پر کاکپٹ میں حملہ کرنے کے لیے فرسٹ کلاس میں جا رہا ہے، میں بھی وہاں جانا چاہتی ہوں۔ اس طرح 557 طیارے کے 20 انچ تنگ کوریڈور سے گزرتے ہوئے ان مسافروں نے کاکپٹ پر حملہ کر دیا۔ جرہ اور ان کے ساتھی غامدی، جو ہوائی جہاز اڑا رہے تھے، نے ان لوگوں کی آوازیں سنی۔ ان دونوں کو طیارہ اڑانے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ ان آوازوں نے انہیں مزید پریشان کر دیا۔ وائس ریکارڈر کے ٹرانسکرپٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 9:57 پر جرہ چلائے اور پوچھا کہ کون ہے وہاں اور کیا ہو رہا ہے۔ پھر پیچھے ایسی آواز آئی کہ جیسے کوئی لڑ رہا ہو۔ انہوں نے جہاز کی کنٹرول سٹک کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھمانا شروع کیا تاکہ مسافر اپنا توازن کھو بیٹھیں اور انہیں کاکپٹ کی جانب بڑھنے میں انہیں مشکل ہو۔ پھر ایک مسافر برنٹ کی بلند آواز سنائی دی، کاکپٹ میں۔ اس پر جرہ نے عربی میں کہا، وہ کاکپٹ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، دروازے کو اندر سے بند کیے رکھو۔ جرہ جہاز کی کنٹرول سٹک کی مدد سے جہاز کو دائیں بائیں حرکت دیتے رہے۔ تب تک طیارہ کی فضا ماں بلندی 5,000 فٹ مزید کم ہو چکی تھی۔ 9:59 پر جرہ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ انہوں نے جہاز کو دائیں بائیں کی بجائے الفا پر اور نیچے کرنا شروع کر دیا۔
10 बजे के करीब जब मुसाफिरों के हाईजैकरों पर हमला में शिद्दत आई तो कॉकपिट में मौजूद हाईजैकरों ने तैयारे को क्रैश करने यानी गिराने से मुताल्लिक भी बात की। जर्रा ने कहा, क्या हम बस अब इस सब को ख़त्म करें? अलगामिदी का जवाब था कि नहीं, अभी नहीं। जब वो सब अंदर आएंगे तो ही इस बात का फैसला करेंगे, मगर अभी नहीं। फ़्लाइट 93 की एक बार फिर फ़िज़ा में बुलंदी में कमी हुई और मुसाफिर अभी तक कॉकपिट में दाखिल नहीं हुए थे और जहाज़ का कंट्रोल अभी तक जर्रा के हाथ में था। लेकिन तब तक जर्रा को सूरत-ए-हाल की संगीनी का अंदाज़ा हो चुका था। पहली मर्तबा उन्होंने सईद अलगामिदी को उनका नाम लेकर मुखातिब किया। ऊपर नीचे सईद, ऊपर और नीचे। 5 सेकंड बाद एक मुसाफिर चलाया, हमला करो। शायद इसकी मुराद खाने की ट्राली थी, क्योंकि इसके बाद प्लेटों और शीशों के गिरने और टूटने की आवाज़ सुनाई दी। 10:01 पर जहाज़ ने दोबारा ऊपर की जानिब जाना शुरू किया। टॉम मैकमिलन लिखते हैं कि फिर जर्रा ने कहा, क्या वक्त आ गया है? क्या हम अब इसे तबाह कर दें? अलगामिदी ने जवाब दिया, ठीक है, तो बस अब ऐसा ही करते हैं। फिर अचानक लोगों की मज़ीद चीखें सुनाई दें। तब हाईजैकरों को एहसास हुआ कि अगर वो जहाज़ को उड़ाते रहे तो मुसाफिर जल्द ही उन पर काबू पा लेंगे। जर्रा को चीखने पर मजबूर किया गया, सईद ऑक्सीजन काट दो। दूसरी जानिब मुसाफिर ऊंची आवाज़ में नारे लगा रहे थे, जाओ जाओ, बढ़ते रहो। इसके बाद मुसाफिर कॉकपिट का दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गए। जर्रा अरबी में चलाए, इसे नीचे ज़मीन पर गिरा दो, इसे नीचे ज़मीन पर गिरा दो। चंद सेकंड के बाद अलगामिदी की आवाज़ सुनाई दी, हिट जाओ, मुझे दो, छोड़ो। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो। तब तक मुसाफिर कॉकपिट तक पहुंच चुके थे और उन्होंने जर्रा को मारना शुरू कर दिया। गालिबन अलगामिदी जहाज़ पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अहम इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। तैयारा पेंसिल्वानिया की समरसेट काउंटी में गिर कर तबाह हुआ था। 563 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए बोइंग 757 तैयारे की नाक 40 डिग्री के ज़ाविये से बिजली की तारें तोड़ते हुए ज़मीन से टकरा गई। इस वक्त उसके अंदर तकरीबन 5000 गैलन जेट फ्यूल भरा हुआ था। जैसे ही ये ज़मीन से टकराया, तैयारा टुकड़े टुकड़े हो गया और शोलों की लपेट में आ गया। इस वक्त घड़ी पर 10:03 हुए थे। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC अभी वहां से 15 मिनट की दूरी पर था। मज़ीद ऐसी अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल डेली ट्रेंड एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूल।